بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 18۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ مشرقی شہروں کے کلیسا اور خانقاہیں سیاسی کردار ادا کر رہی تھیں، اور مشرق میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی ذرا ذرا سی خبریں قسطنطنیہ بھیجی جا رہی تھیں۔ وہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ راہب اور نن نہایت خوش اخلاقی سے مسلمانوں سے مل رہے تھے اور انہیں جنگ سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ نو مسلم آرمینی اور جارجیائی باشندوں سے خاص کر ملاقاتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے ان گم کردہ راہ بھائیوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ مذہبی جنگوں میں حصہ نہ لیں اور شہروں میں جا کر بس جائیں۔ انہیں ترغیب بھی دی گئی اور تحریض بھی۔ ان سے کہا گیا کہ اگر وہ اس جنگ سے لا تعلق رہنے کا وعدہ کریں تو انہیں سونے چاندی سے نواز دیا جائے گا۔ ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر وہ اپنے بھائیوں سے جنگ کرنے پر مجبور ہی ہو جائیں تو عین جنگ کے دوران مسلمانوں کو دھوکہ دیں اور عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیں۔ چند ننوں نے ہیلینا سے بھی ملاقات کی۔ بظاہر تو ہیلینا سے اس لیے ملی تھیں کہ وہ ہیلینا کے ساتھ خانقاہ میں رہ چکی تھیں اور اس پرانے تعلق نے انہیں ہیلینا کے پاس پہنچا دیا تھا۔ سلطان کو ان کی ملاقات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ دو نن میرینا اور جولیانا تھیں۔ ان دونوں نے ہیلینا کو مبارکباد بھی دی کہ وہ اس عہد کے سب سے بڑے فاتح کی بیوی ہے۔ وہ سلطان کی تعریف کرتی رہیں۔ انہوں نے سلطان کی غیر متعصبانہ طبیعت کا ذکر بھی بڑی عزت اور خلوص سے کیا تھا۔ اس وقت ہیلینا کے پاس جو کنیزیں تھیں وہ ان ننوں سے خاصی متاثر ہوئیں۔ کنیزوں کو ان دونوں پر حیرت تھی کہ وہ عمر بھر کے لیے کنواری کیوں رہیں گی۔ ہیلینا نے ان دونوں کی آمد کا شکر ادا کیا اور کہا کہ تم دونوں کو میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ جولیانا نے پوچھا، وہ کیوں؟ کیا یہاں ہمارے آنے پر پابندی لگی ہوئی ہے؟ ہیلینا نے جواب دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اب میں الپ ارسلان کی بیوی ہوں، اس لیے ماضی سے رشتہ ہی کٹ گیا۔ میرینا نے جواب دیا، شہزادی صاحبہ، آپ جو چاہیں کہیں، لیکن میں یہ نہیں مانوں گی کہ سلطان کی بیوی بن جانے سے آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہیلینا نے کہا، کیا تعلق ہے میرا ماضی سے؟ جولیانا نے جواب دیا، ہم سب اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے وطن کی ایک شہزادی مشرق کے سب سے بڑے سلطان اور فاتح کی بیوی ہے۔ اس پر ہیلینا نے منہ بناتے ہوئے کہا، حالانکہ میں نے یہ سنا ہے کہ کلیسا اور خانقاہ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں ایک نن ہونے کے باوجود سلطان کی بیوی بن گئی۔ جولیانا نے کہا، ہاں، ہم لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں۔ ہیلینا نے بے بسی ظاہر کی، میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے چچا نے میرا ہاتھ سلطان کے ہاتھ میں دے دیا اور میں سلطان کی بیوی بن گئی۔ میرینا نے رازداری سے کہا، ہیلینا، اگر آپ کو اس پر ذرا بھی شرمندگی ہے اور آپ اس پر پشیمان ہیں تو اس کی شاندار تلافی ممکن ہے۔ ہیلینا نے پوچھا، وہ کس طرح؟ آپ سلطان کو اپنے عشق میں مبتلا کریں اور کسی بھی بہانے سلطان کو 2-3 سال تک آرمینیا اور آذربائیجان سے دور رکھیں۔ اس سے کسی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ جو فائدہ پہنچے گا وہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ سلطان کو میں کیا، کوئی بھی اپنی مرضی پر نہیں چلا سکتا۔ جولیانا نے اصرار کیا، آپ کوشش کریں۔ ننوں کے آنے جانے پر خواجہ حسن کو تشویش ہو گئی تھی۔ اس نے کئی کنیزوں کو مخبری پر لگا دیا، لیکن ان سے بس اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ وہ مذہبی یا مملکت کی کوئی بات نہیں کرتی۔ ہاں، ایک دن ایک کنیز نے خواجہ حسن کو یہ خبر دی کہ جولیانا نام کی نن ہیلینا کے سامنے جنگ کی مذمت کر رہی تھی، اور یہ کہ اس نے ہیلینا کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ سلطان کو جنگوں سے باز رہنے پر مجبور کیا جائے۔ خواجہ حسن نے بے چینی سے پوچھا، پھر ہیلینا نے کیا کہا؟ کنیز نے جواب دیا، ہیلینا نے کہا کہ سلطان اس معاملے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔
خواجہ حسن نے اسے شاباشی دی اور کہا، اور توجہ سے ان کی باتیں سن، میں ان ننوں پر پابندی لگا دینا چاہتا ہوں۔ سلطان بھی ننوں کی آمد سے ناخوش تھا۔ اس نے ہیلینا سے پوچھا، یہ تیرے پاس کیوں آنے جانے لگی ہیں؟ ہیلینا نے جواب دیا، ان کے آنے جانے سے میں بھی خوش نہیں ہوں، آپ انہیں خود بھی منع کر دیں۔ یہ کیا کہتی ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ انہیں جنگ سے نفرت ہے، وہ ہر بار جنگ کی مذمت کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو انہیں منع کر دے کہ یہاں اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں۔ میں نے انہیں منع کیا تھا لیکن وہ باز نہیں آتی۔ سلطان نے اس سلسلے میں خواجہ حسن سے مشورہ کیا کہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، آپ یہ سوال جارجیا کی شہزادی سے کریں۔ سلطان نے کہا، اس نے کہا کہ انہیں روک دیا جائے۔ خواجہ حسن نے مشورہ دیا، لیکن اس کے باوجود اس میں عجلت سے کام نہ لیا جائے تو بہتر ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ان سے کوئی اہم خبر ہی مل جائے۔ یہ بات سلطان کی سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پر نظر رکھی جائے۔ ایک دن خواجہ حسن کو کنیز نے یہ خبر پہنچائی کہ دونوں ننیں ہیلینا سے کسی راہب رابرٹ کا، بہروز اور آپ کا ذکر کر رہی تھیں۔ یہ کہتے کہتے کنیز شرم سے خاموش ہو گئی۔ وہ خواجہ حسن سے نظریں چرا رہی تھی۔ خواجہ حسن نے بے چینی سے پوچھا، انہوں نے میرا ذکر بھی کیا تھا، وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ کنیز نے جواب دیا، وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھیں اسے میں اپنی زبان سے ادا کر کے خطا کار نہیں بننا چاہتی۔ خواجہ حسن نے اسے دلاسا دیا، تو ذرا بھی مت گھبرا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کا میرے سوا کسی کو علم نہ ہو۔ کنیز نے کہا، وہ ہیلینا سے اس کے عاشقوں کے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھیں، ان عاشقوں میں آپ کا نام بھی لیا گیا تھا۔ خواجہ حسن نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ کنیز نے جواب دیا، وہ پوچھ رہی تھیں کہ آپ کے پرانے عاشقوں میں سے کون کون شادی کے بعد ملا اور اس سے کیا باتیں ہوئیں۔ خواجہ حسن یہ سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا اور پوچھا، پھر اس نے کیا جواب دیا؟ کنیز نے کہا، ہیلینا نے انہیں جواب دیا، شادی کے بعد 3 بار خواجہ حسن سے ملاقات ہوئی، وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ خواجہ حسن نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، واللہ یہ جھوٹ ہے، شادی کے بعد میں اس سے ایک بار بھی نہیں ملا، پھر بات چیت کا کیا ذکر؟ کنیز نے کہا، میں نے جو کچھ سنا آپ کو بتا دیا۔ ہیلینا نے یہ بات بھی بتایا کہ آپ اس سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ اگر ہیلینا ساتھ دینے کا وعدہ کرے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خواجہ حسن اور سخت پریشان ہو گیا تھا، یہ میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے؟ اندر تو اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خواجہ حسن نے غصے میں کہا، میں ان دونوں کی آمد و رفت پر پابندی لگوا دوں گا، یہ تینوں مجھے برباد کر دینا چاہتی ہیں۔ کنیز نے اجازت چاہی، کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ خواجہ حسن نے پھر ادھر ادھر دیکھا، تو بدستور ان کی باتیں سنتی رہ، اور ان باتوں کا میرے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ کنیز چلی گئی، لیکن خواجہ حسن کے وجود میں ہلچل مچا گئی۔ وہ شب و روز سوچتا رہتا کہ اس کے خلاف اندر ہی اندر جو سازش ہو رہی ہے اس کا تدارک کیا ہو۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر یہ باتیں سلطان کے کانوں تک پہنچ گئیں تو ایک قیامت کھڑی ہو جائے گی، اور شاید وہ خواجہ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ سلطان نے خواجہ حسن کو پریشان پریشان، خاموش اور فکر مند جو دیکھا تو اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ خواجہ حسن اس سے کوئی اہم بات چھپا رہا ہے۔ خواجہ حسن نے انتہائی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں کسی طرح ہیلینا اور ان دونوں ننوں سے ضرور بات کرے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ایک خطرناک اور نازک مرحلہ ہوگا، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔
سلطان کو بتایا گیا کہ مقامی خانقاہ میں چند پراسرار آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی کرائے کا قاتل بھی ہے۔ یہ قاتل جارجیا کی حکومت نے بھیجا ہے، جو کسی بھی وقت دھوکے سے سلطان کو قتل کر سکتا ہے۔ سلطان نے اس افواہ کو پوری دلچسپی سے سنا اور خواجہ حسن سے پوچھا، کیا اس خبر میں صداقت ہو سکتی ہے؟ خواجہ حسن نے عالمانہ شان سے جواب دیا، خبروں کے سچ جھوٹ پرکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے اس خبر کے ماخذ کو تلاش کر لیا جائے، جب وہ مل جائے تو یہ دیکھا جائے کہ اس افواہ کے پیچھے کس کا مفاد کار فرما ہے، اور جب اس کا پتہ چل جائے تو اس کی نہایت پھرتی اور صفاکی سے بیخ کنی کرنی چاہیے۔ سلطان نے کہا، افسوس کہ میں خانقاہ کی تلاشی لینے پر مجبور ہوں۔ خواجہ حسن نے عرض کیا، آپ مجھ سے کسی قسم کا تعاون چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ سلطان نے خانقاہ کی تلاشی خود نہیں لی، اپنے ایک معتمد اسماعیل کو بھیج دیا اور اسے یہ ہدایت کر دی کہ وہ خانقاہ کے مستقل رہنے والوں سے کچھ بھی نہ کہے، البتہ مہمانوں کو سلطان کے پاس لائے۔ خواجہ حسن چاہتا تھا خانقاہ میں خود چلا جائے اور وہ ہیلینا سے چند طرح کی باتیں کر لے۔ وہ ہیلینا سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی ہے، لیکن سلطان خانقاہ میں نہیں گیا تھا۔ خواجہ حسن اپنے خیمے کے سامنے بیٹھا آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں اسے اہل احتجاج پریشان کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے اپنے مسائل خواجہ حسن کے پاس لائے تھے۔ سلطان کا خیمہ بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کی نظریں بار بار سلطان کے خیمے کی طرف جاتیں۔ ایک سپاہی نے وزیر سے شکایت کی کہ اس کا 1000 منصبی امیر اسے خواہ مخواہ پریشان کرتا رہتا ہے، اور اسے جو کچھ بھی انعام و اکرام میں ملتا ہے اس کا امیر اس میں حصہ لگا دیتا ہے۔ خواجہ حسن نے اسے سمجھایا، ایسی باتیں یوں سب کے سامنے نہیں کرتے، پھر کسی اور وقت آ جانا۔ اس وقت خواجہ حسن کے سامنے 15 آدمی اور موجود تھے، اور یہ سب کوئی نہ کوئی مسئلہ یا شکایت اپنے ساتھ لائے تھے۔ سپاہی نے اصرار کیا، آپ کو جو کچھ کہنا سننا یا کرنا ہے اس وقت کہہ سن لیں اور کر لیجئے، پھر آپ سے ملاقات ہو نہ ہو کون جانے۔ خواجہ حسن نے سلطان کے خیمے کی طرف دیکھا، وہاں بالکل سناٹا تھا۔ اسے یاد آیا کہ برمکی خاندان اسی نوع کے واقعات کی وجہ سے حسد کا شکار ہو گیا تھا۔ سلطان کی موجودگی میں نظام الملک کے در پر لوگوں کا ہجوم سلطان کو حسد میں مبتلا کر سکتا تھا۔ اس نے ہجوم کو وہاں سے یہ کہہ کر چلتا کر دیا کہ وہ انہیں پھر کسی وقت بلوا لے گا، یا پھر یہ کہ وہ اپنی شکایتیں اور مسائل لکھ کر دے جائیں۔ اس نے اپنے خدمتگار کو حکم دیا کہ اگر دونوں ننے اسے آتی جاتی نظر آ جائیں تو انہیں خواجہ کے پاس لایا جائے۔ جب وہ اپنے خیمے میں داخل ہو رہا تھا تو اس نے سلطان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ شاید خواجہ حسن کے در پر ہونے والی رونق کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ خواجہ حسن کانپ گیا۔ کافی دیر بعد دونوں ننیں اس کے خیمے میں داخل ہو گئیں۔ وہ پریشان اور وحشت زدہ ہو رہی تھیں۔ خواجہ نے دونوں کو ایک چٹائی پر بٹھا دیا اور پوچھا، تم دونوں ہیلینا کے پاس بار بار کیوں جاتی ہو؟ جولیانا نے جواب دیا، سلطان نے تو ہم سے یہ سوال نہیں کیا تھا، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ خواجہ حسن نے پوچھا، میں نے یہ سوال سلطان کے ایما پر ہی کیا ہے۔ جولیانا نے کہا، ہیلینا ہم دونوں کے ساتھ رہ چکی ہیں، اس تعلق سے ہم دونوں ان سے مل لیتے ہیں۔ خواجہ حسن نے درست لہجہ اختیار کیا، وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں میں جانتا ہوں، اس لیے تم دونوں پر پابندی لگاتا ہوں، اب تم میری اجازت کے بغیر وہاں نہیں جاؤ گی۔ میرینا نے جواب دیا، آپ شہزادی ہیلینا سے 3 بار سلطان کی لا علمی سے ملاقات کریں اور اسے معیوب نہ سمجھیں، اور ہم دونوں سلطان کی اجازت سے ملنے جائیں تو اس پر بھی آپ کو اعتراض ہو۔ بہت خوب۔ خواجہ حسن کام کر رہ گیا، یہ جھوٹ ہے، میں ہیلینا سے ایک بار بھی نہیں ملا۔ جولیانا نے بڑی بے پرواہی سے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ، ہم نے تو وہ بات بتائی ہے جو ہمیں شہزادی ہیلینا سے معلوم ہوئی تھی۔ خواجہ حسن ایک دم نرم پڑ گیا، پاک اور محترم ننو، تم ہیلینا سے میری طرف سے پوچھو کہ وہ مجھ پر کیوں تہمت لگا رہی ہیں۔ میرینا نے کہا، تہمت نہیں، واقعہ ہے، شہزادی ہیلینا جھوٹ نہیں بولتی۔ خواجہ حسن نے دونوں سے کہا، افسوس کہ میں ہیلینا سے پوچھ بھی نہیں سکتا
کہ انہوں نے مجھ پر یہ الزام کیوں لگا دیا؟ کیا وہ مجھے تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہیں؟ میرینا نے جواب دیا، ہمیں آپ کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ وزیر کی حیثیت سے کوئی بھی حکم دے سکتے ہیں، لیکن آپ شہزادی ہیلینا کے معاملے میں نہ بولیں تو ہی بہتر ہے۔ جولیانا نے اپنی طرف سے تجویز پیش کی، اگر آپ چاہیں تو میں خود شہزادی ہیلینا سے بات کروں، آپ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لیں، میں یہ کر سکتی ہوں۔ خواجہ حسن اس کے لیے تیار ہو گیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ہیلینا مجھ سے کس طرح ملیں گی؟ سلطان اس کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ جولیانا نے جواب دیا، سلطان کو اس ملاقات کا علم ہی کیوں ہو؟ خواجہ حسن نے متذبذب لہجے میں کہا، اگر ایسا ممکن ہو تو، مگر اس کا امکان نہیں ہے۔ دونوں نے وعدہ کیا، ہم آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ خواجہ حسن نے اپنی وزارت کا دبدبہ برقرار رکھا، تم دونوں اس میں کامیاب ہو یا ناکام، لیکن آئندہ تم ہیلینا سے ملاقاتیں کم اور پھر بند کر دو گی۔ سلطان نے خواجہ حسن کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ وہ اس وقت خاصا پریشان تھا۔ سلطان کے خیمے میں 3 نئے چہرے بھی تھے۔ ان میں ایک چہرہ اس کا جانا پہچانا تھا، یہ رابرٹ تھا۔ اس نے خواجہ حسن کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اشارے سے سلام کیا۔ سلطان بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ رابرٹ اور خواجہ حسن کے سوال جواب پر سلطان رک گیا اور دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ اسے پہچانتے ہیں؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، خوب اچھی طرح۔ یہ ایک خانقاہ میں راہب تھا، پھر یہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اپنی عبادت اور ریاضت کو خاک میں ملا دیا۔ سلطان نے پوچھا، کس سے عشق کرتا تھا؟ خواجہ حسن کوئی جواب نہ دے سکا۔ راہب رابرٹ نے جواب دیا، کسی کے ذاتی معاملات میں سلطان کو دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ سلطان نے ان تینوں سے ایک ہی سوال کیا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رابرٹ نے کہا، ہم خانقاہ نشین لوگ اکثر حالت سفر میں رہتے ہیں، سلطان کو ہم پر اگر کوئی شبہ ہو تو صاف صاف بتا دیں۔ سلطان نے ان کے مخدوش اور مشتبہ ساتھی سے پوچھا، کیا تو بھی راہب ہے؟ میں راہب نہیں، نجار ہوں اور خانقاہ میں کچھ کام کرنے آیا تھا۔ سلطان نے کہا، مسیحی خانقاہوں میں میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے، مجھے غصہ آیا تو میں خانقاہوں پر سپاہی بٹھا دوں گا اور خانقاہ والوں کے نکلنے پر پابندی عائد کر دوں گا۔ رابرٹ نے کہا، سلطان کو بلا وجہ فکر میں نہیں لگنا چاہیے، ورنہ زندگی دو بھر ہو جائے گی۔ خواجہ حسن نے تینوں کی سفارش کر دی، میرا خیال ہے سلطان کو کسی بے بنیاد افواہ پر اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان ٹہلتا رہا اور کہتا رہا، مسیحی دنیا میرے خلاف جس قسم کی سازشیں کر رہی ہیں وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہیں، تم انہیں سمجھاؤ کہ میرے صبر کے پیمانے کو لبریز نہ کر دیں۔ رابرٹ نے کہا، سلطان محترم، میں کس کس کو سمجھاؤں، اس لیے آپ کو کسی بھی جذباتی معاملے میں زیادہ حساس یا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان نے نجار کو روک لیا اور باقی 2 کو رہا کر دیا تھا۔ ان پر پابندی لگا دی گئی کہ جب وہ یہاں سے جائیں تو سلطان کو ضرور مطلع کر دیں۔ سلطان کے سر میں درد شروع ہو گیا، وہ اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ خواجہ حسن نے طبیب کو بلوایا اور اس نے نبض دیکھ کر سلطان کو مشورہ دیا کہ راہبوں اور عیسائیوں سے دور رہیں، اور یہ کہ سر کا درد کوئی بیماری ہی نہیں، اس کی وجہ دور کر دیں، درد چلا جائے گا۔ سلطان نے اپنی پیشانی پکڑ لی، میں اس پریشانی کو کس طرح دور کر دوں؟ خواجہ حسن نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر آپ کو درد سر کا سبب معلوم ہو تو اس سبب کا علاج کریں اور اسے دور کر دیں۔ سلطان نے دونوں عیسائیوں کو حکم دیا، جاؤ، اب تم دونوں جاؤ اور میرے سر پر کھڑے ہو کر مجھے پریشان مت کرو۔ راہب رابرٹ نے جاتے جاتے خواجہ حسن سے کہا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ وقت دیں۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، ویسے تمہیں میں بتا دوں کہ تم مجھ سے کب ملو۔ سلطان نے نجار کو قید کر دیا تھا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کر کے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔
خواجہ حسن کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان نے نجار کو خواجہ حسن کے سپرد کر دیا اور کہنے لگا، اب آپ ہی اس سے معلوم کریں، میرا خیال ہے کہ یہ نجار ہے ہی نہیں۔ خواجہ حسن اسے اپنے خیمے میں لے آیا اور اسے لکڑی کا ایک کام دیا اور کہا کہ اسے کر دے، پھر میں تجھ سے بات کروں گا۔ نجار نے جواب دیا، میرے پاس اوزار ہی نہیں، پھر کام کس طرح کروں گا؟ خواجہ حسن نے خاموشی سے ایک آدمی خانقاہ میں بھیج دیا کہ وہ بڑھئی کے اوزار لے آئے۔ وہاں سے یہ جواب ملا کہ یہاں کسی کے اوزار نہیں ملے ہیں۔ خواجہ حسن سلطان کی فراست کا قائل ہو گیا۔ اس نے نجار کو دھمکی دی، دیکھ تو بڑھئی نہیں ہے، پھر تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ خواجہ حسن نے سلطان کو بتا دیا کہ وہ بڑھئی نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ سلطان کو قتل کرنے آیا تھا۔ سلطان نے جھنجھلاہٹ سے کہا، وہ مجھے قتل کرنے نہیں آیا، وہ بڑھئی بھی نہیں ہے، پھر وہ یہاں کیوں آیا ہے یہ تو معلوم ہو۔ پھر بڑھئی نے عربی رسم الخط میں سلطان کو اس کا نام لکھ کر دیا اور کہا کہ میں ایک خطاط ہوں اور میں اس خطاطی کے ذریعے اپنی روزی کمانا چاہتا ہوں۔ رابرٹ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خواجہ حسن کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ مجھے سفارش کر کے کام دلوا دے گا، لیکن یہاں آ کر میں مصیبت میں پھنس گیا۔ مجھے میرے حاسد ہم پیشہ نے سلطان کا قاتل مشہور کر دیا، یعنی میں اس کے بقول سلطان کو قتل کرنے آیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خود کو کس طرح اس الزام سے بری کروں۔ سلطان نے خواجہ حسن سے کہا، یہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ صحیح دماغ ہے بھی یا نہیں؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، یہ خطاط تو ہے، مگر یہ صحیح دماغ بھی ہے یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر سلطان کے درد سر میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور خواجہ حسن بھی پریشانی میں اپنے سر میں بھاری پن محسوس کر رہا تھا۔ راہب رابرٹ اچانک خواجہ حسن سے ملاقات کرنے آ گیا اور اس نے خطاط کی سفارش کی کہ وہ نجار نہیں ہے۔ اس نے خود کو نجار کیوں کہا تھا میں نہیں جانتا، لیکن اسے خطاط کی حیثیت سے ضرور جانتا ہوں۔ خواجہ حسن اسے اپنے خیمے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس پر رابرٹ راہب نے جواب دیا، میں یہاں خوشی سے نہیں آیا، میں کیا کروں؟ خواجہ حسن نے اسے سمجھایا، سلطان مجھ سے کئی بار اس عورت کا نام پوچھ چکا ہے جس نے تیرے زہد و تقوی کو خاک میں ملا دیا، میں اسے کیا جواب دوں؟ اس لیے تو یہاں سے چلا جا۔ راہب رابرٹ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، آپ چاہیں تو ہیلینا کا نام لے لیں، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ خواجہ حسن نے کہا، فضول باتیں مت کر، میں کہتا ہوں تو یہاں سے چلا جا۔ رابرٹ نے جواب دیا، میں یہاں رہنے نہیں آیا، میں ہیلینا کو ایک نظر دیکھنے اور اس سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ آپ میرا یہ کام کر دیں، پھر میں چلا جاؤں گا۔ خواجہ حسن نے حیرت سے پوچھا، یہ کام میں کرا دوں؟ یعنی میں؟ رابرٹ نے جواب دیا، ہاں یہ کام آپ کرا دیں یا پھر اس شخص سے ملوا دیں جو میرا یہ کام کر سکتا ہو۔ خواجہ حسن کو اپنا سر بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ راہب رابرٹ نے کہا، ویسے میرینا اور جولیانا نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ میرا یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اور آپ خود بھی ہیلینا سے 3 بار چوری چوری مل چکے ہیں۔ خواجہ حسن نے اپنا سر پکڑ لیا، تم سب مل کر مجھے تباہ کر دو گی، یہ میں کس طرح یقین دلاؤں کہ سلطان سے ہیلینا کی شادی کے بعد میں اس سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا؟ راہب رابرٹ نے خوش اخلاقی سے اس کی بات مان لی، چلیے میں نے آپ کی بات کا یقین کر لیا، آپ ہیلینا سے ایک بار بھی نہیں ملے اور آپ اسے جانتے بھی نہیں، آپ نے اس سے عشق بھی نہیں کیا، میں آپ کی ہر بات مان لوں گا، مگر اس وقت مجھے آپ ہیلینا سے کم از کم ایک بار ملوا دیں۔ خواجہ حسن پاگل ہوا جا رہا تھا، کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں نے جو کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر رابرٹ نے نرم لہجے میں کہا، آپ یہ کام ضرور کریں گے، میں جانتا ہوں۔ خواجہ حسن نے اپنے خدمتگاروں کو آواز دی، جب وہ آئے تو حکم دیا، 2-3 آدمی اور لے لو اور اس احمق کو زبردستی اٹھوا کر اس کی خانقاہ میں جا ڈال دو۔ خدمتگار نے بالکل اسی طرح کیا۔ 2 طاقتور آدمیوں کی مدد سے
راہب رابرٹ کو اٹھا کر خانقاہ میں پھینکوا دیا تھا۔ اب رابرٹ مچل رہا تھا۔ اس نے خواجہ کے آدمیوں سے کہا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی، خطرناک سزا۔ جب خواجہ حسن کو راہب کا پیغام ملا تو اس نے اسی وقت خانقاہ سے آنے والی راہوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے اور انہیں حکم دیا کہ راہب رابرٹ کو ہرگز ادھر آنے نہ دیا جائے۔ خواجہ حسن کا سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ اس نے رومال سے سر باندھ لیا تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر گھوم پھر رہا تھا، لیکن سر سے رومال بھی بندھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند ساتھی بھی تھے۔ جب وہ خواجہ حسن کے خیمے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور اپنے امیر کو حکم دیا، دیکھو یہاں کوئی ہے۔ ایک خدمتگار نے اسے بتایا، اندر خواجہ حسن موجود ہے، اسے بتایا جائے کہ میں آیا ہوں۔ خواجہ حسن نے سلطان کو اپنے خیمے کے در پر دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ سلطان نے خواجہ حسن کے سر سے بندھے رومال کی طرف اشارہ کیا، دماغ تو صحیح ہے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، سر میں شدید درد ہے، پتہ نہیں کیوں۔ یہ راہب رابرٹ کیوں آیا تھا اور اسے خانقاہ میں کیوں پھینکوانا پڑ گیا؟ خواجہ حسن اور زیادہ پریشان ہو گیا اور جواب دیا، وہ مجھے اپنی فضول باتوں سے پریشان کر رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ خواجہ حسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلطان کو اس کے سوالوں کا کیا جواب دے۔ سلطان نے پوچھا، خواجہ بزرگ، اب میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ آپ سے کس قسم کی پریشان کن باتیں کرتا ہے۔ اب اگر وہ آپ سے ملے تو اس سے یہ ضرور پوچھئے گا کہ وہ عورت کون ہے اور کہاں ہے جس سے اس نے عشق کیا تھا اور اپنا سب کچھ خاک میں ملوا دیا تھا۔ خواجہ حسن کے درد میں اور اضافہ ہو گیا۔ پریشان کن لہجے میں آہستگی سے جواب دیا، میں ضرور معلوم کروں گا۔ پھر سلطان مسکرانے لگا، میرا خیال ہے کہ آپ کے سر کا درد کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ خواجہ حسن نے آہستگی سے جواب دیا، جی ہاں۔ سلطان چلا گیا اور خواجہ حسن اپنے خیمے میں جا کر رونے لگا، اے اللہ، میں کیا کروں، تو میری مشکل آسان کر دے۔ سلطان سیدھا ہیلینا کے پاس گیا۔ ہیلینا نے سلطان کے سر سے بندھے ہوئے رومال کے بارے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ سلطان نے جواب دیا، میں ذرا پریشان ہوں، تیری قوم نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ ہیلینا نے کہا، میری قوم نے نہیں، آپ کے شوق کشور کشائی نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ اس شوق میں کمی کر دیں، آرام ہو جائے گا۔ سلطان نے پوچھا، میں اس میں کمی کس طرح کروں؟ ہیلینا نے جواب دیا، معلوم نہیں آپ میری بات مانیں گے بھی یا نہیں۔ تو مشورہ تو دے، شاید میں مان جاؤں۔ ہیلینا نے مشورہ دیا، میں نے آپ کے مشرقی حصے نہیں دیکھے، اگر آپ میری مانیں تو چند سال مشرقی حصوں میں گزار دیں، اس سے آپ کے سر کا درد بھی جاتا رہے گا۔ سلطان نے ہیلینا کو کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ مشورہ تو خوب ہے، میں اس پر غور کروں گا۔ سلطان ہیلینا کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں رکا۔ اس کے پاؤں تلے آگ سی لگی تھی اور وہ اس آگ کی وجہ سے کسی ایک جگہ رک نہیں پا رہا تھا۔ دونوں ننھیں ہیلینا سے ملتی رہیں اور اس پر دباؤ ڈالتی رہیں کہ وہ کم از کم ایک بار خواجہ حسن سے ضرور مل لیں۔ بڑی مشکل سے وہ ملاقات پر تیار ہو گئی۔ خواجہ حسن نے اس ملاقات سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی اطلاع سلطان کو تو ہو ہی جائے گی، پھر وہ ایسا خطرہ کیوں مول لے۔ جب خواجہ حسن نے ہیلینا سے ملنے سے انکار کر دیا تو وہ دونوں ننھیں خواجہ سے ناراض ہو گئیں۔ شہزادہ ملک شاہ نے اپنے طور پر ننھوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے کہا، میں ولی عہد ہونے کی حیثیت سے تم دونوں کو آزادی نہیں دے سکتا۔ ننھوں نے شہزادے کو دھمکی دی، ہمیں سلطان نے اندر جانے سے نہیں روکا۔ وزیر خواجہ حسن کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیا آپ ان دونوں سے بڑے ہیں؟ شہزادہ ملک شاہ نے جواب دیا، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب تم دونوں کبھی بھی اندر نہیں جاؤ گی۔ پھر ننھیں مجبور اور بے بس ہو گئیں اور انہوں نے ہیلینا کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اس دوران سلطان کو ایک گمنام خط موصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا،
سلطان محترم، میں اس خط میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اسے غور سے پڑھو اور اس پر غور کرو۔ یہ دنیا جس میں ہم سب رہتے ہیں بڑی عجیب جگہ ہے۔ تم ہیلینا کی عزت کرو کیونکہ اس نے تمہاری خاطر اپنے 4 عاشقوں کو بھلا دیا۔ تمہارا شہزادہ ملک شاہ، تمہارا وزیر خواجہ حسن، بہروز اور راہب رابرٹ سب ہیلینا کے عاشق رہ چکے ہیں۔ شاید ان میں کے چند ہیلینا سے اب بھی ملتے رہتے ہیں۔ تمہیں ادھر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تم دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو مگر ہیلینا کو پوری طرح مسخر نہیں کر سکے۔ آرمینیا اور جارجیا کا فاتح عاشقوں کی فوج رکھنے والی ہیلینا کے گرہ گیر زلف کا اسیر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کا صفحہ غائب تھا، شاید اسے پھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا۔ سلطان کو یہ خط خیمے میں اس جگہ ملا تھا جہاں وہ کمر سیدھی کیا کرتا تھا۔ اس نے خط زمین سے اٹھایا اور اسے کسی حد تک خواجہ حسن سے منسوب کیا جا سکتا تھا۔ سلطان کا خیال تھا کہ یہ خط سلطان کو بھیجا گیا تھا، لیکن خواجہ حسن نے کسی وجہ سے اسے سلطان کے پاس نہیں جانے دیا، اور جو حصہ غائب تھا اس میں بھی اس سے خاص باتیں منسوب ہوں گی، اور اس نے اس حصے کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ سلطان نے خواجہ حسن کو تخلیے میں طلب کیا اور پوچھا کہ آپ چند دنوں سے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، آپ کو کسی وجہ سے شبہ ہوا ہوگا، ورنہ واقعے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سلطان نے خواجہ حسن کو قدر خوشمگی نظروں سے دیکھا اور دریافت کیا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ رابرٹ راہب نے آخر کس عورت کے عشق میں؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، اس سوال کا میں کیا جواب دوں گا؟ رابرٹ راہب ہی کو بلا کر پوچھ لیا جائے۔ سلطان نے فوراً دوسرا سوال کر دیا، آپ بھی تو کسی عورت کے چکر میں خاصے پریشان رہے ہیں۔ اس بار خواجہ حسن بدحواس سا ہو گیا، آپ فرماتے ہیں تو میں مان لوں گا۔ سلطان نے کہا، خواجہ بزرگ، کیا عشق کرنا گناہ ہے؟ اگر نہیں تو آپ میرے سوالوں سے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ خواجہ حسن نے عرض کیا، میرے سردار، اگر آپ مجھے سزا ہی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خطائیں نہ تلاش کریں، یوں ہی جو سزا دینا چاہیں دے دیں۔ سلطان نے جواب دیا، خواجہ بزرگ، میں خود بھی کچھ عرصے سے بہت پریشان ہوں۔ میں کسی سائبان کی تلاش میں ہوں جہاں میں عرضی اور سماوی آفات سے محفوظ رہ سکوں۔ میری عزت و میری غیرت کو سر عام فروخت کیا جا رہا ہے۔ آرمینیا اور جارجیا کے مسلم نامعلوم کس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، چیمگویاں اور سرگوشیاں، آخر یہ سب کیا ہے؟ اب خواجہ حسن میں بھی یارائے ضبط نہ رہا۔ وہ سلطان کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتا تھا، مگر ہمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ سلطان نے آہستہ سے پوچھا، خواجہ بزرگ، سچ بولنا بہت مشکل ترین کام ہے۔ میں خود بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں وہ نہیں کہہ پا رہا جو کہنا چاہتا ہوں۔ خواجہ حسن نے موضوع ہی بدل دینا چاہا، جب سے عیسائیوں کی ریشہ دیوانیاں سامنے آئی ہیں آپ کو کچھ زیادہ پریشان کن خبریں سننا پڑ رہی ہیں۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ہمارا دشمن شاید قصدن ایسا کر رہا ہے تاکہ آپ اس کے خلاف ایک سوئی سے سوچ ہی نہ سکیں۔ سلطان اٹھ کر بیٹھ گیا، بے شک میں بھی تو یہی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اب خواجہ حسن کی ہمت اود کر آئی تھی۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں دبا کاغذ کا پرزہ خواجہ حسن کی طرف بڑھا دیا اور دوبارہ لیٹ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ اس پرزے کو پڑھ کر سوچیں کہ ایسا کون اور کیوں کر رہا ہے۔ خواجہ حسن نے کاغذ کا پرزہ لے لیا اور وہیں پڑھنے لگا۔ وہ یہ پرزہ پڑھتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ سلطان نے کہا، خواجہ بزرگ، میں نہیں چاہتا کہ آپ خواہ مخواہ پریشان ہو۔ آپ جائیں اور یہ سوچیں کہ ایسا کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ خواجہ حسن نے اس اجازت کو غنیمت جانا اور خیمے سے باہر نکل کر سکون کی سانس لی۔ جب وہ سلطان کے خیموں کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے ایک خیمے پر ایک کاغذ چسپاں دیکھا۔ وہ ٹھٹک کر وہاں کھڑا ہو گیا اور اسے پڑھنے لگا۔ یہ رسوائیوں کا اشتہار تھا۔ یہ منظوم کلام سلطان کی شان میں قصیدہ تھا۔ بہادر بے پناہ قوت برداشت کا حامل و مالک سلطان الب ارسلان، تو نے ان صفات کا مظاہرہ زندگی کے ہر محاذ پر کیا ہے۔ جب تیرا چچا تغرل زندہ تھا
اس وقت بھی تو شیر تھا۔ تو نے اپنے مخالفوں اور دشمنوں کو یوں زیر کر لیا تھا کہ جس طرح شیر بکریوں کو زیر کر لیتا ہے۔ حکومت تیرے بجائے تیرے نااہل بھائی کو دے دی گئی، تو نے ہنسی خوشی اسے برداشت کر لیا۔ پھر تیرا حق تجھے مل گیا، یعنی تو سلطان بنا دیا گیا۔ تو نے محلاتی سازشوں اور محاذوں پر باری باری ہر ایک کو شکست دے دی اور خود اسلام کی خدمت اور سلطنت کی وسعت کی خاطر آذربائیجان، جارجیا اور آرمینیا چلا گیا۔ تو ہتھیلی کی انگلیوں کی طرح مختلف محاذوں پر پھیل گیا۔ تو نے شہر اور علاقے فتح کیے اور وہاں اسلام پھیلا دیا۔ تو نے جن کو فتح کیا انہیں فراغ دلی سے معاف بھی کر دیا۔ حالانکہ تاریخی روایات میں فاتح دشمنوں کو ہلاک اور آبادیوں کو برباد کرتے ہیں، آج وہ لوگ جن کو تو نے زیر کیا ہے تیرا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر تو نے جارجیا کی شہزادی ہیلینا کو قبول کر لیا، وہ تیری بیوی بن گئی۔ ہیلینا پاک باز اور پاک باطن شہزادی جو نن تھی، جس نے زندگی بھر کنواری رہنے کا عہد کر لیا تھا، لیکن جب اسے تیرے جیسا کامل اوصاف مرد مل گیا تو اس نے اپنے کنوارے پن کو تجھ پر قربان کر دیا۔ اے حوصلہ مند سلطان، تو نہیں جانتا کہ شہزادی ہیلینا اپنے پیچھے عاشقوں کی ایک فوج رکھتی تھی۔ اس سے نامی گرامی مردوں نے عشق کیا تھا، لیکن اس نے صرف تجھ سے عشق کیا ہے۔ کیا تو جاننا چاہے گا کہ پاک باز ہیلینا سے کس کس نے عشق کیا ہے؟ تو نہیں جانتا، لیکن میں بتاؤں گا، ایک ایک کا تعارف کرواؤں گا، جتنوں سے میں واقف ہوں۔ جب وہ صرف شہزادی تھی تو اس سے ایک درباری امیر زادے نے عشق کیا۔ وہ مدتوں عشق کرتا رہا۔ امیر زادے کا عشق مشہور ہوا تو اس نے اسے دربار سے نکال دیا۔ پھر اسے کسی شہزادے نے چاہا۔ یہ شہزادہ اس کے چچا کے دشمن کا بیٹا تھا، یہ بھی ناکام رہا۔ پھر کیا ہوا میں نہیں جانتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہیلینا سے جس نے بھی محبت کی وہ پریشان اور ناکام رہا۔ آخر حالات اور مایوسیوں سے تنگ آ کر ہیلینا نن بن گئی اور ایک خانقاہ میں جا بسی۔ اس خانقاہ میں بھی ہلچل مچ گئی۔ راہب رابرٹ نے اپنی عبادت اور ریاضت اور مذہبی ساکھ سب کچھ ہیلینا پر قربان کر دیا۔ اس دوران ایک بہروز نامی نوجوان نے اس سے محبت کی کہ یہ نوجوان نامعلوم والدین کا بیٹا تھا۔ پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ کمسن شہزادہ ملک شاہ نے اس سے عشق شروع کر دیا اور وزیر خواجہ حسن بھی ہیلینا کے عشق کی آگ میں چپ کے جلتا رہا۔ اس ہجوم عاشقہ میں گھری ہوئی ہیلینا پریشان تھی کہ وہ ان کی محبتوں کا جواب کس طرح دے، کیونکہ وہ نن تھی اور عمر بھر کنواری رہنے کا عہد کر لیا تھا۔ پاک باز ہیلینا اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ سلطان الپ ارسلان، شیروں کا شیر، سلطان فاتح کی حیثیت سے جارجیا پہنچ گیا اور کمسن شہزادے نے معلوم نہیں کیوں اپنے باپ کو اس کے لیے چن لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب جارجیا کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو اس نے اس رشتے کو بے تعامل قبول کر لیا اور کنواری اور پاک باز ہیلینا کو سلطان الپ ارسلان سے وابستہ کر دیا گیا۔ وہ سلطان کی بیوی بن گئی۔ ہیلینا کی شادی میں کس کس نے دلچسپی لی کوئی نہیں جانتا، لیکن کس کس کے ارمانوں کا خون اس شادی سے ہوا ان سے چند ناموں سے میں بھی واقف ہوں۔ شہزادہ ملک شاہ، راہب رابرٹ، بہروز اور وزیر خواجہ حسن، ان سب کے ارمانوں کا خون ہوا تھا، لیکن شاباش و آفرین سلطان کو کہ اس نے ایسی چاہتوں اور محبتوں کی دلہن پائی۔ سلطان کے حوصلے اور برداشت میں اللہ اضافہ کرے کہ اس نے اس پاک باز شہزادی کو گوارا کر لیا۔ آفرین و تحسین سلطان کے لیے کہ اسے ایسی بیوی ملی جو کسی کو نہ تو راس آئی اور نہ حاصل ہوئی۔ سلطان سمندر کی طرح ہے جس کے دامن سے چھوٹے بڑے اور اچھے برے ہر قسم کے جاندار وابستہ ہوتے ہیں، وہ سب کو برداشت کرتا ہے۔ اے سلطان، میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ اے سلطان، میں تیرا احترام کرتا ہوں۔ میں اسماعیل، ایک بے نوا خطاط اور ایک بیکار نجار، تیرے پاس کس کس جتن اور کوشش سے آیا تھا۔ نہ تو میں نجار ہوں اور نہ خطاط، میں صرف شاعر ہوں، بدقسمت شاعر، کیونکہ میرے ہم اثر شاعر اپنی شاعری کو درباروں کا وسیلہ بناتے ہیں اور میں بدقسمت اور نامراد شاعر
اگر سلطان سے ملاقات کا وسیلہ شاعری کو بناتا تو میں شاید قتل کر دیا جاتا، کیونکہ میں سلطان کی خدمت میں اپنا یہ قصیدہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ قصیدہ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے لکھا ہے۔ شاید سلطان اسے برملا سننا یا پڑھنا پسند نہ کرے، اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اپنے اس قصیدے کو خود سناتا یا خود پیش کرتا۔ میں نے خود کو نجار کہا، خود کو خطاط کہا، اور مشتبہ انسان بن کر سلطان کی خدمت میں آ گیا۔ افسوس کہ میں اسے خود نہ پیش کر سکا اور خواتین کے خیمے پر چسپاں کر کے جا رہا ہوں۔ وہ شخص جو اسے پہلی بار پڑھے سلطان تک پہنچا دے۔ اب مجھے نہ تلاش کیا جائے، کیونکہ میں اس قصیدے کی سلطان تک رسائی سے پہلے ہی اتنی دور جا چکا ہوں گا کہ میری خاک سفر بھی شاید سلطان نہ پا سکے۔ خواجہ حسن نے اس قصیدے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور خاموشی سے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اب وہ اس الجھن میں تھا کہ اس قصیدے کا وہ کیا کرے گا۔ دوسری طرف یہ شور بلند ہوا کہ اسماعیل خطاط فرار ہو گیا۔ سلطان کو اس کے پہرے دار پر غصہ آ رہا تھا۔ کسی مجرم یا ملزم کا یوں سلطانی پہرے داری سے فرار ہو جانا ایک شرمناک بات تھی۔ خواجہ حسن نے سلطان سے پوچھا، اسماعیل کس طرح فرار ہوا؟ اس کی تحقیقات کریں اور انہیں سزائیں دی جائیں جو غفلت کے مرتکب ٹھہرے۔ پہرے داروں کو خواجہ حسن نے اپنے خیمے میں بلوا لیا۔ پہرے داروں کا سردار علاؤدین سب سے آگے تھا۔ خواجہ حسن نے اس سے کہا، یہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری تیرے سر ڈال دی جائے گی۔ اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، سلطان تجھ سے جواب طلب کرے گا۔ علاؤدین نے جواب دیا، خواجہ بزرگ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آپ سزا سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر بتائیں۔ خواجہ حسن اس کے اطمینان اور بے خوفی پر حیران ہوا۔ میں تدبیر بتاؤں؟ یعنی میں اس سلسلے میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ علاؤدین نے کہا، اسے بھاگنا تھا، بھاگ گیا۔ وہ بے خوف شاعر تھا۔ ہمیں سلطان کو یہی باور کرانا ہے کہ اس کے بعد شاید ہمارا جرم غفلت اتنا سنگین نہیں رہے گا۔ خواجہ حسن چونک گیا۔ وہ شاعر تھا؟ کون شاعر تھا؟ علاؤدین نے جواب دیا، اسماعیل شاعر تھا۔ وہ نہ تو نجار تھا اور نہ ہی خطاط، وہ صرف شاعر تھا اور کچھ نہیں۔ خواجہ حسن کو گرمی سی محسوس ہوئی۔ علاؤدین کی باتیں اس کے ہوش و حواس اڑائے دے رہی تھیں۔ یہ تو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ شاعر تھا؟ علاؤدین نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہتے ہیں، راز اور تخلیے کی باتیں بھی ان سب کے سامنے کر دی جائیں؟ خواجہ حسن نے حکم دیا، تمام پہرے دار باہر چلے جائیں، انہیں باری باری طلب کیا جائے گا۔ علاؤدین کے چہرے کی طمانیت خواجہ حسن کو پریشان کر رہی تھی۔ خواجہ حسن نے اس پر سرسری نظر ڈال کر بہت کچھ سمجھ لیا تھا۔ خواجہ حسن نے کہا، ہاں اب بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ علاؤدین نے جواب دیا، اس شاعر نے ایک قصیدہ لکھا تھا، اس قصیدے کو میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے بھی، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ خواجہ حسن نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، تو کس قصیدے کی بات کر رہا ہے؟ علاؤدین نے جواب دیا، اس قصیدے کی بات جو میں پڑھ چکا ہوں، آپ بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم دونوں کے علاوہ بھی ایک شخص پڑھ چکا ہے۔ خواجہ حسن اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ یہ تیسرا شخص کون ہے؟ علاؤدین نے جواب دیا، ضرورت پیش آنے پر وہ خود سامنے آ جائے گا۔ خواجہ حسن کی پریشانیوں میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ قصیدہ کہاں ہے؟ علاؤدین نے جواب دیا، وہ جہاں یا جس کے پاس ہے ہم تینوں جانتے ہیں۔ اب خواجہ حسن نے سخت لہجہ اختیار کر لیا، وہ کس کے پاس ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ علاؤدین نے جواب دیا، کم از کم یہ سوال آپ تو نہ کریں۔ خواجہ حسن نے پوچھا، کیا اس سے میں یہ سمجھ لوں کہ اسماعیل کو تم سب نے فرار کر دیا ہے؟ علاؤدین نے جواب دیا، آپ جو چاہیں سمجھ لیں، لیکن جب تک وہ قصیدہ سامنے نہیں آئے گا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ خواجہ حسن نے متذبذب لہجے میں کہا، وہ قصیدہ کہاں ہے اور میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ علاؤدین نے جواب دیا، خواجہ بزرگ، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ اس احترام کا بھرم رکھیں۔ خواجہ حسن خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔
اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس قصیدے سے خواجہ حسن کے علاوہ بھی 2 آدمی واقف ہو چکے ہیں۔ علاؤدین نے پوچھا، پھر آپ کیا کہتے ہیں، ہم جائیں؟ خواجہ حسن نے نرمی سے جواب دیا، میں اس معاملے کو دبانے کی کوشش کروں گا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اب تو جا سکتا ہے، اپنے ساتھ اپنے آدمیوں کو بھی لے جا۔ پھر علاؤدین نے جاتے جاتے مڑ کر خواجہ حسن کی طرف دیکھا، بس اس کا آپ خیال رکھیں کہ یہ معاملہ دبا ہی دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس سے کئی لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ خواجہ حسن نے وعدہ کیا، میں کوشش کروں گا، لیکن تو بار بار جس وعدے کا ذکر کر رہا ہے وہ اب نہیں ہونا چاہیے۔ علاؤدین خوشامد کرنے لگا، میں نے اس کا ذکر بوجہ مجبوری کیا ہے، یہ کون پسند کرے گا کہ اس کے گلے میں ناحق موت کا پھندا ڈال دیا جائے۔ پھر علاؤدین باہر نکل گیا تھا۔ خواجہ حسن نے کچھ دیر بعد خیمے سے جھانک کر باہر کی طرف دیکھا۔ علاؤدین اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسی پریشانی میں پھنس گیا تھا جس کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بستر پر دراز ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچنے لگا کہ علاؤدین اور اس کے ساتھیوں کو کس طرح بچایا جائے۔ وہ اس دن کو منحوس قرار دے رہا تھا جب وہ پہلی بار ہیلینا سے ملا تھا اور اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ ہیلینا سے پہلے شادی کر لیتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر اسے ملک شاہ کا خیال آیا جو ہیلینا اور اس کے درمیان خواہ مخواہ آ گیا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں دونوں ننیں اس کے خیمے میں آ گئیں۔ خواجہ حسن جس طرح لیٹا ہوا تھا لیٹا رہا اور ان دونوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، تم دونوں اس وقت میرے پاس کیوں آئی ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ میرینا نے جواب دیا، ہم دونوں نے ہیلینا سے ملاقات کی اور بات کی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ آپ اس سے کئی بار مل چکے ہیں اور اس سلسلے میں وہ آپ سے روبرو بات کرنے کو تیار ہے۔ خواجہ حسن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یقیناً بات شہزادی ہیلینا سے ضرور ہوگی۔ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، سازشی کہیں کی۔ وہ آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ جولیانا نے مشورہ دیا، لیکن میں یہ مشورہ دوں گی کہ فی الحال لڑائی جھگڑے سے بچیں، آگے کبھی دیکھا جائے گا۔ میرینا نے کہا، لیکن ہیلینا اس پر اصرار کر رہی ہے کہ آپ اس سے کئی بار مل چکے ہیں اور وہ یہ بات وقت آنے پر سلطان کے سامنے بھی کہہ سکتی ہے۔ خواجہ حسن نے شکست خوردہ انسان کی طرح چیخ چیخ کر کہا، یہ جھوٹ ہے۔ شاعر اسماعیل ہیلینا کو سچا اور پاک باز کہتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا، شاعر اسماعیل کون؟ وہی تو نہیں جو پہلے نجار بنا پھر خطاط ہو گیا۔ اب خواجہ حسن کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ فوراً گریز اختیار کیا۔ میں سچ کہتا ہوں، میں اس سے شادی کے بعد ایک بار بھی نہیں ملا۔ شاید اس طرح میرے خلاف سازش تیار کی گئی ہے۔ خواجہ حسن نے سر جھکا لیا۔ وہ اس سازش کو سمجھتا تھا جو کسی ایک کی نہیں کئی کی نظر میں آ رہی تھی۔ اس میں ہیلینا شامل تھی، دونوں ننھے ملوث تھیں، شاعر اسماعیل، راہب رابرٹ، علاؤدین اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی جس سے وہ واقف نہیں تھا۔ یہ ایک لمبی سازش تھی۔ جولیانا نے کہا، ہم شہزادی سے کہہ دیں گے کہ فی الحال آپ ان سے نہیں ملیں گے، لیکن ملیں گے ضرور۔ پچھلی ملاقاتوں کی طرح اس ملاقات کو بھی راز میں رکھا جائے گا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، ہیلینا کا وعدہ ہے، آپ کے لیے، آپ کے اعزاز کی خاطر۔ خواجہ حسن نے سخت لہجے میں کہا، اب تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ اور ہیلینا سے کہہ دو کہ میں اس سے نہیں ملوں گا، اس طرح جس طرح پہلے بھی کہیں نہیں ملا تھا۔ پھر میرینا نے پوچھا، آپ نے شاعر اسماعیل کی بات کی تھی، وہ کہاں ہے؟ سنا ہے وہ فرار ہو گیا۔ خواجہ حسن نے کہا، میں نے جو کہہ دیا کہ اب تم دونوں جا سکتی ہو۔ جولیانا نے جاتے جاتے کہا، آپ ہمیں اس طرح رخصت نہ کریں کہ آئندہ اگر ہماری ضرورت پیش آ جائے تو ہم دونوں کسی قیمت پر نہ آئیں۔ خواجہ حسن نے سوچتے ہوئے کہا، تم دونوں چلی جاؤ، اب میں تم دونوں کو اپنے خیمے میں نہیں آنے دوں گا۔ مجھے تم دونوں کی موجودگی سے وحشت سی ہو رہی ہے۔
جولیانا اور میرینا چلی گئیں۔ وہ خواجہ حسن پر ہنس رہی تھیں۔ وہ خواجہ حسن کو پریشان دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ خواجہ حسن نے باہر نکل کر پہرے دار کو حکم دیا، اب کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا جائے۔ وہ ایک بار پھر بستر پر دراز ہو گیا اور مذکورہ سازش پر غور کرنے لگا۔ اس میں کون کون شامل ہے، کیوں تیار کی گئی ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس نے سلطان کے گرد و پیش لوگوں پر غور کیا، کیا کوئی اور بھی وزارت کے منصب کا امیدوار ہے۔ اس کے بعد شاعر اسماعیل کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا، جب وزیروں نے بھی اس قصیدے کو پڑھ لیا تھا تو اسے وہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے تھے، چسپاں کیوں رہنے دیا۔ شاعر اسماعیل کون تھا، اسے یہاں کس نے بھیجا تھا۔ اس غور و فکر میں اسے پھر بہروز کا خیال آیا اور آرمینی شاعر مائیکل جولی بھی۔ کیا یہ ان دونوں کی سازش ہو سکتی ہے؟ سوچتے سوچتے وہ تھک گیا اور کسی ایک سوال کا جواب اسے نہیں مل سکا۔ پھر اچانک وہ قصیدہ یاد آ گیا جو اس کے پاس تھا، خطرناک قصیدہ۔ اگر اسے سلطان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اور پھر علاؤدین اور پہرے دار یاد آنے لگا۔ علاؤدین اس قصیدے کو سلطان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس قصیدے کو جلا دے گا اور اس کے وجود ہی سے منحرف ہو جائے گا۔ پھر اچانک یہ بھی خیال آیا کہ شاعر اسماعیل نے اس کی ایک نقل اپنے پاس بھی تو رکھی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کی نقل کسی اور کو بھی دے گیا ہو۔ اتنے وسوسوں اور خدشوں کے باوجود اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس قصیدے کو جلا ڈالے گا۔ وہ ایک بار پھر خیمے سے باہر گیا اور پہرے دار کو سختی سے ہدایت کی، کسی کو خیمے کے پاس بھی نہ آنے دیا جائے۔ وہ اپنے کپڑوں میں چھپے قصیدے کو نکالنے لگا۔ یہ قصیدہ سیاہ ابا کے بیچ میں رکھ دیا گیا تھا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھا۔ خواجہ حسن نے پہلے تو اسے سرسری طور پر دیکھ کر نکالنا چاہا، لیکن جب وہ اپنی جگہ پر نہیں ملا تو اس نے دوسرے کپڑوں میں تلاش کیا اور پھر بے چینی اور بے قراری میں ایک ایک کپڑے کو نکال کر فرش پر ڈال دیا۔ قصیدہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ کسی بھی کپڑے کی تہ میں یا ان کے درمیان قصیدے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ خواجہ حسن کو اپنی بینائی جاتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ خواجہ حسن تیزی سے باہر گیا اور پہرے دار سے دریافت کیا، یہاں میری عدم موجودگی میں کون آیا تھا؟ پہرے دار نے جواب دیا، میری موجودگی میں یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ خواجہ نے پوچھا، تو یہاں کتنی دیر سے ہے؟ تقریباً 2 ساعتوں سے۔ خواجہ نے پوچھا، تجھ سے پہلے یہاں کون تھا؟ علاؤدین کے آدمی، وہی جو سلطان کے پہرے دار ہیں۔ خواجہ حسن نے حکم دیا، انہیں فوراً میرے پاس لاؤ، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر یوں نہ آئیں تو زبردستی لاؤ۔ پہرے دار چلا گیا اور خواجہ حسن اپنے کپڑوں میں قصیدے کو دوبارہ تلاش کرنے لگا۔ پھر خیمے میں کوئی داخل ہوا۔ اچانک خواجہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے شہزادہ ملک شاہ کھڑا ہوا تھا۔ خواجہ احتراماً کھڑا ہو گیا اور خیمے کے در پر پہنچ کر شہزادے کا استقبال کیا۔ شہزادے نے پھیلے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، استاد محترم، یہ کیا ہے؟ آپ کچھ تلاش کر رہے ہیں؟ خواجہ حسن نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ہاں، میں اپنے کپڑے خود سلیقے سے رکھنے جا رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ شہزادہ ملک شاہ خواجہ حسن سے باتیں کرتا ہوا کپڑوں تک پہنچ گیا۔ خواجہ حسن کو اس کے آنے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، شہزادے محترم، خیریت تو ہے؟ یہ آپ بے وقت میرے پاس کس طرح آ گئے؟ شہزادے نے جواب دیا، ہم سب اس وقت بہت پریشان ہیں، اور میں آپ کو مطمئن دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر آپ پریشان کیوں نہیں ہیں؟ خواجہ حسن کی جان نکل رہی تھی۔ آخر کیوں؟ آپ سب پریشان کیوں ہیں اور مجھے کیوں پریشان ہونا چاہیے تھا؟ شہزادہ ملک شاہ نے جواب دیا، سلطان کو باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ روم سے عیسائی افواج ہماری طرف بڑھی چلی آ رہی ہیں اور کئی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، ایسی خبریں سلطان تک پہلے پہنچتی ہیں، بعد میں مجھے معلوم ہوتی ہیں، ویسے میں ابھی تک بے خبر ہوں۔ شہزادے نے دوسری خبر سنائی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسماعیل نجار یا خطاط فرار ہو گیا، اور اس کے بارے میں یہ عجیب و غریب خبر معلوم ہوئی کہ وہ نہ تو نجار تھا
اور نہ ہی خطاط، وہ صرف شاعر تھا، بلند پایا شاعر۔ خواجہ حسن نے مردہ سی آواز میں پوچھا، اس کے شاعر ہونے کا انکشاف کس نے کیا؟ شہزادے نے جواب دیا، ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ واقعی شاعر تھا اور سلطان کے اوصاف اور عظمت کا وہ دل سے قائل بلکہ معترف تھا۔ خواجہ حسن نے کہا، حیرت ہے کہ یہ ساری باتیں میں کیوں نہیں جانتا۔ شہزادہ کچھ دیر خواجہ حسن کی شکل دیکھتا رہا، اس کے بعد حیرت سے پوچھا، آپ کو اسماعیل کی شاعری کے بارے میں واقعی کچھ معلوم نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں جو کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شہزادے نے آہستگی سے پوچھا، میں حیرت زدہ ہوں کہ آپ کیسے نہیں جانتے؟ باہر نکلیے، لوگوں سے ملیے اور پھر دیکھیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، میں باہر بھی نکلوں گا اور لوگوں سے ملاقات بھی کروں گا، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ اسماعیل شاعر بھی تھا۔ شہزادہ ملک شاہ نے خواجہ کو خطرات سے آگاہ کیا، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو تو آپ اس وقت جھوٹ مت بولیے گا، باقی باتیں میں اپنی طرف سے سنبھال لوں گا۔ اسی وقت پہرے دار دوسرے پہرے داروں کے ساتھ آ گیا تھا۔ خواجہ حسن نے اپنے دوسرے پہرے داروں سے پوچھا، میری عدم موجودگی میں یہاں کوئی آیا تھا؟ دونوں نے جواب دیا، ہاں، سلطان بذات خود تشریف لائے تھے، بمشکل آدھی ساعت یہاں ٹھہرے ہوں گے اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ خواجہ حسن کو چکر آ گیا، اس نے آہستہ سے کہا، شہزادہ ملک شاہ مجھے سنبھالیے گا۔ شہزادے نے خواجہ حسن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ خیمے کے باہر سلطان کے 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، یہ اعلان کر رہے تھے کہ سلطان نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ اسی وقت ان سے جا کر مل لیں۔ خواجہ حسن نے شہزادے کو شانوں سے پکڑ لیا، شہزادے میرے ساتھ آپ بھی چلیں، شاید یہ میں آخری بار سلطان سے ملاقات کروں گا۔ شہزادے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خواجہ حسن بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ وہ خواجہ حسن کو کسی ضعیف کی طرح سہارا دے کر سلطان کی طرف روانہ ہو گیا۔